علی انجینئر مرزا صاحب نے وار کیا ہے، کہاں سے کیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کام کہاں سے شروع کیا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک امام المحدثین امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ آپ کو سنا دوں جو امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی شان کو کم کر لیں، انہ زندیق، تو سمجھ جاؤ وہ شخص زندیق ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ وہ ہیں کہ جو ہمارے گواہان نبوت ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہنچایا ہے، جنہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لے کر ہم تک پہنچایا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا دین لے کر ہم تک پہنچایا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کو ہم تک پہنچا کر بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب علی انجینئر مرزا صاحب نے صحابہ، ایک صحابی نہیں بلکہ متعدد صحابہ اور جلیل القدر صحابہ کی شان کو کم کیا، ان کے اوپر اپنی غلیظ زبان تک بھی چلائی ہے۔ اچھا، میں یہاں پر گفتگو کرتا ہوں کہ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ طبقہ کون سا ہے انعام یافتہ؟ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیین کا طبقہ، والصدیقین، صحابہ کا طبقہ، والشہداء، شہداء کا طبقہ، والصالحین، اولیاء کا طبقہ۔ یہ چار طبقات ہیں، اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلا۔ اب انجینئر علی مرزا صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے نیچے طبقے سے شروع کیا، صالحین سے، اولیاء سے، ان کو بابے بابے کہنا شروع کیا، ان کے اوپر الزامات لگانا شروع کیا، ان کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کیا، ان کے اوپر لان تان کرنا شروع کیا، اور یہاں سے ان لوگوں کو متنفر کرنا شروع کیا، علماء سے متنفر کرنا شروع کیا، اور پھر یہاں سے چلتا چلتا فقہاء تک پہنچا، تابعین تک پہنچا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، ان پر علی انجینئر مرزا نے لانتیں کی ہیں۔ اسی طرح علی انجینئر مرزا صحابہ تک پہنچا، دوسرے طبقے تک، والصدیقین یعنی صحابہ کا طبقہ، انجینئر مرزا وہاں تک پہنچا۔ جب صالحین سے چلا، یہاں سے متنفر کیا، پہلی سیڑھی حل ہو گئی کہ اس کے ماننے والے، اس کے جو چند ایک نام نہاد اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے بھی کہنا شروع کیا، ہاں جی علماء تو غلط، اینٹی علماء کا طبقہ اس وقت علی انجینئر مرزا کے ساتھ ہے۔ یہاں سے صحابہ تک پہنچا، پھر مشاجرات صحابہ کو چھیڑنا شروع کیا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بڑوں میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے اور وہ اس کے بعد اختلاف ختم ہو جائے، پھر ان کی صلح ہو جائے، پھر آنا جانا ہو، محبتیں ہوں، تو اس کے بعد ان کی اولادوں میں آ کر کوئی بندہ جا کر لڑائی کے دن کی باتیں یاد کراتا پھرے اور کہے تمہارے بڑوں میں لڑائی ہوئی تھی جی، یوں ہوا تھا، اختلاف ہوا تھا، تو اس شخص کو معاشرے میں فسادی کہا جاتا ہے۔ تو علی انجینئر مرزا صاحب جو صحابہ کا ایک اختلاف ہوا تھا، اور پھر اس اختلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں روایت موجود ہے، فرمایا کہ ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، ولعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کریں گے۔ تو صلح ہو گئی صحابہ کی آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق۔ تو اب علی انجینئر مرزا نے مشاجرات صحابہ کو چھیڑنا شروع کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک کیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہاں سے چلا عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اپنی زبان چلائی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پر اپنی زبان چلائی، پھر یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں تک کو بھی نہیں چھوڑا۔ میرے گھر والوں پر کوئی بات کرے یا آپ کے گھر والیوں پر کوئی بات کرے، آپ کی غیرت جوش میں آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر کے کہا کہ ظالمہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ظالمہ کہہ دیا۔ اب علی انجینئر مرزا صاحب یہاں سے چلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی ان کی زبان چلتی چلی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی۔ تو یہ شخص، میں نہیں کہتا، امام المحدثین، استاذ المحدثین، امام مسلم کے بھی استاد ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فعلم انہ زندیق، ان کے مرزا انجینئر زندیق ہے۔ اس جملے کی روشنی میں کہ یہ صحابہ کی شان کو کوئی شخص بھی کم کر رہا ہو تو سمجھ جاؤ وہ شخص زندیق ہے۔ تو انجینئر مرزا صاحب زندیق ہیں۔ تو یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے، امام المحدثین کا ہے۔ تو انجینئر مرزا صاحب کی زبان سے انہوں نے نیچے طبقے سے شروع کیا اور اوپر طبقے تک پہنچتے چلے گئے، پھر یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کر کے کہا کہ کل کا چھوکرا، نعوذ باللہ من ذالک، پھر یہاں تک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی سے نہیں ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں اور اس کے اوپر کئی مرتبہ کلپس ہم بنا چکے ہیں، یہاں ابھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں پچھلے اپنے کلپس میں لگا چکا ہوں۔ تو علی انجینئر مرزا صاحب کا کام یہ ہے کہ انہوں نے نیچے طبقے سے شروع کیا اور پھر اوپر طبقے تک پہنچے ہیں۔ تو اس وقت جو علی انجینئر مرزا کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا تو بالکل سادہ ہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، یا وہ پہلے سے اینٹی علماء تھے، علماء کے مخالف تھے، یا پھر سیکولر طبقہ، کیونکہ ابھی اس وقت انجینئر مرزا صاحب سیکولرزم کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں، اور کیسر احمد راجہ صاحب جو سیکولرزم کے خلاف ایک مضبوط آواز ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو بار بار علی انجینئر مرزا کو پیغام بھیجا کہ آپ سیکولرزم کے پیجز پہ جا کر ان کے
کمنٹس میں جا کر کمنٹس کر کے کہتے ہیں آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو سیکولرزم طبقہ بھی ان کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اینٹی صحابہ طبقہ جو صحابہ کے خلاف تبرہ بازی کا بازار گرم کرتا چلا رہا ہے، وہ اس وقت علی انجینئر مرزا کو سپورٹ کر رہا ہے۔ باقی جو صحیح العقیدہ، صحیح ایمان رکھنے والے، صحابہ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، علماء، فقہا، محدثین سے دین لینے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی علی انجینئر مرزا کو فالو نہیں کر سکتے۔